خدا یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوں۔ میں پادری ندیم بشیر ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے روحانی پیشواؤں کو استاد کو باپ کہہ کے مخاطب کر لینا چاہیے۔ یہ ٹرینڈ بڑا چرچز کے اندر عام ہے، لوگ اپنے روحانی پیشواؤں کو پاپا کہتے ہیں یا باپ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ کیا از روئے بائبل ہمیں اپنے روحانی پیشواؤں کو باپ کہنا چاہیے؟ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا بائبل مقدس میں اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی مثال تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ دوسرا سلاطین اس کے دوسرے باب کی 12ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ یعنی الیشا نے اپنے استاد، اپنے روحانی پیشوا ایلیا کو باپ کہہ کے مخاطب کیا۔ اب کوئی شخص اس میں یہ آرگیومنٹ دے سکتا ہے کہ دیکھیں، مثال ایک فرق چیز ہوتی ہے، ہم مثالوں کو یا ہم اگزامپلس کو فالو نہیں کرتے بلکہ ہم تعلیمی معیار کو دیکھتے ہیں۔ تو بائبل میں سے ہمیں یہ بتائیے کہ تعلیمی تناظر میں کیا ہمیں یہ حکم ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے تو متی رسول کی انجیل کے 23ویں باب کے 8ویں آیت سے لے کے جب 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر منع کر دیا کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو۔ جیسے یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، اور تم ہادی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں یسوع مسیح نے منع کر دیا، لیکن لوگ آج بھی ہیں اپنے روحانی پیشواؤں کو باپ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے منع کر دیا تو پہلا کرنتھیوں اس کا 4واں باب جب اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر پولس رسول اپنے آپ کو کلیسیا کی جماعت کا یا ایمانداروں کی جماعت کا باپ کہہ کے خود کو کیوں متعارف کروا رہے ہیں؟ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رسول نے پھر کیوں کہا کہ میں مسیح میں تمہارا باپ ہوں؟ اور پھر یہی نہیں بلکہ دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی رسول نے اپنے آپ کو باپ کے طور پر متعارف کرا، اور یہاں پر لکھا ہے، لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے۔ اور یہی نہیں بلکہ پولس رسول نے پہلا تیموتھیوس کا خط اس کا پہلے باب کی 2 آیت اور دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کے پہلے باب کی 2 آیت میں تیموتھیوس کو اپنا فرزند کہہ کے مخاطب کیا، اور پھر تیتس کے خط کے پہلے باب کی 4 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ایمان کی شرکت کی روح سے سچے فرزند تیتس کے نام یعنی تیتس کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے عہد نامے کے اندر بھی رسول نے لوگوں کو اپنا بیٹا کہا، اور پھر صرف یہی نہیں کہ بیٹا کہا بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ جبکہ یسوع مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ زمین پر کسی کو باپ نہ کہو۔ تو پھر اس کا کیا مطلب؟ کیا یہ ایک دوسرے کے مخالف تعلیم دے رہے ہیں یا مخالف کام کر رہے ہیں؟ جی ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو تو دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح خدا باپ ہے اس تناظر میں کسی کو زمین پر اپنا باپ نہ کہو، جس طرح خدا ہے اس طرح سے زمین پر کسی کو اپنا ہادی نہ بناؤ، اس طرح سے کسی کو اپنا استاد نہ کہو۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو زمین پر باپ نہ کہو تو وہ صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ باپ نہ کہو، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہادی، ربی یا استاد بھی نہ کہلاؤ یا نہ کہو۔ تو پھر کیا ہم اسکول کے ٹیچر کو استاد نہیں کہتے؟ کیا ہم بائبل سکھانے والے پروفیسر کو اپنا استاد یا ٹیچر نہیں کہتے؟ پھر تو ہمیں اسے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ مکینک کو، کام سیکھنے والے کو اپنے استاد کو استاد نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو بھائی کہنا چاہیے۔ وہ کہے جی میں آپ کو استاد نہیں مان سکتا کیونکہ میرے یسوع نے مجھے منع کیا ہے۔ بھئی یسوع نے اس تناظر میں بات کی نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیچر ہے یا یہ جو میرا روحانی پیشوا ہے یہ باپ، آسمانی باپ کی طرح میرا باپ ہے، یا یہ ایسا استاد ہے جیسے روح القدس ہے؟ تو پھر میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ بائبل میں اگزامپلز ملتی ہیں کہ روحانی پیشواؤں کو باپ آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر رسول نے بھی کیا نئے عہد نامے کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر الیشا نے بھی اور ایلیا نے بھی یہ اگزامپل ہمارے لیے سیٹ کی۔ تو یسوع کی جو آیت ہے اس کا دراصل مطلب یہ تھا کہ جیسے آسمانی باپ ہے اس طرح زمین پر کسی کو باپ نہ کہو۔ لیکن کیا ہم اپنے روحانی پیشواؤں کو باپ کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اپنے روحانی پیشواؤں کو باپ کہہ کے مخاطب
کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. آمین.